السلام علیکم جی، کار بھائی سوچ کے ساتھ حضرت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویور، آج کا موضوع کوئی دنیاوی نہیں ہے، آج کا موضوع صرف ایک یاد دہانی ہے۔ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کائنڈلی ملاحظہ کیجیے۔ جی تو ویور، اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے، آپ نے بھی لازمی طور پر دیکھی ہوگی۔ ایک شعر بچپن میں پڑھا ہوا یاد آیا، جو شاید جس کے صحیح مفہوم اب میرے سمجھ میں آئے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ جب کسی ماں کا لال، جب کسی باپ کا جگر گوشہ شہزادہ، جس عمر کے اندر ہم شاید بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے بھی مطلب ہمارے دل کو ہو رہا ہوتا ہے کچھ کہ جی ہم کیسا ظلم کر رہے ہیں کہ بچوں کے ہنسی کھیلتی بے فکری کی دنیا کو ہم کیسے اسکول میں ڈال کر فکر مند کر رہے ہیں۔ تو شعر یوں تھا جی: افلاس کی بستی میں جا کر تو دیکھو، افلاس کی بستی میں جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ تو ویور، یہاں پر جنگ یہ نہیں ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھ کر پیسہ کماتے ہیں یا ہم کالج میں پڑھ کر پیسہ کماتے ہیں، ہم اسکل سیکھ کر کماتے ہیں یا کیا کر کے۔ میری غرض، میرا مشن، میرا پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جی آپ کو نوجوانی تک تو تھڑی پر بیٹھنا یاد ہوتا ہے، محلوں میں بیٹھنا، گیدرنگز میں، آؤٹنگ ٹرپ، ناردرن ایریاز کی ٹرپ، سب چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ اور آپ کو زیادہ تر جو تھپکی دی جا رہی ہوتی ہے آپ کے گھر کے بڑے کی طرف سے، اگر وہ اچھا کما رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت غلط کلچر آج تک ہمارے اس مشرقی معاشرے کے اندر پایا جاتا رہا ہے کہ جی ایک انسان کما رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ کمانا تم پر فرض ہے اور تمہارا اکیلے کا کمایا ہوا کھانا ہم پر ہمارا حق ہے۔ تو یہ جب سوچا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ جی باپ بھی شیر بن کر، باپ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا امیر ترین انسان ہے جس کی جیب کبھی اپنی اولاد کے لیے خالی نہیں ہوتی، چاہے اس کو جیسے مرضی گزارا کرنا پڑے۔ تو آپ کو تھپکی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، جوانی ہے، کرتے ہیں، بچے ہیں، یہی تو عمر ہے، یہ ایسے تو ویسے نہیں۔ ویورز، میرا کہنا یہ ہے کہ خاص طور کے اوپر مہنگائی اور خاص طور پہ دنیا جس طرف جا چکی ہے، بینگ پاکستانی میں جہاں تو یہاں پہ رہنا کتنا مطلب بغیر پیسے کے تو ناممکن ہوا پڑا ہے۔ یہاں پر غیرتیں بک جاتی ہیں، یہاں پر بہت زیادہ استحصال ہو جاتا ہے اگر آپ مالدار نہیں ہیں تو۔ مالدار انسان یہاں پر کچھ بھی کر رہا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کی معاشرے کے اندر سو کالڈ عزت نہیں ہے، سو کالڈ اس لیے کہہ رہا ہوں پیسے کے بنا کے اوپر عزت ہونا یا نہ ہونا یہ کبھی نہیں ڈیسائیڈ ہوا۔ اب حالات یوں آ چکے، اتنا مٹیریلسٹک دنیا ہو چکی ہوئی ہے۔ تو آپ کو نوجوانوں کو یہ بتانا ہے، میں اپنے بچے کو جتنی جلدی ہو سکا یہ لازمی بتاؤں گا کہ بھائی یہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی رشتے، جتنا سب کچھ ہے، یہ چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں جب آپ کے پاس ان کے خرچے اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جب آپ کے پاس اپنی ضرورتوں کا گھلا گھونٹنا پڑتا ہے آپ کو، چیزوں کے بڑے عجیب سے اور بڑے بھیانک سے رخ سامنے آتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یہ بھی مثال ایک ایسے ہی بچے کی ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، نہ میں ایسے بچے جو اپنے جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ویٹر ہوتے ہیں، کہیں پر کام سیکھ رہے ہیں، کہیں پر بچہ کاکا بن کے، لڑکا بن کے اوئے کہلوا رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں مجبور ہوتے ہیں، قسمت کے ہاتھوں بھی مارے ہوئے ہوتے ہیں، میں یہ بات مانتا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی استطاعت ہمیں دی ہے، جس چیز کا اختیار ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ کم از کم ہم جس کو کہتے ہیں نا، کبھی بھی کوئی رسک لینے سے پہلے انسان نے اگر نہ ڈر ہونا تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ورسٹ کیلکولیٹ کر لیں کہ اگر آپ برے سے برے حالات میں بھی گرتے ہیں تو آپ کدھر جائیں گے۔ اور جہاں پر بعد میں جہاں بیٹھ کر پاکستان میں، پاکستان کے بعد لاہور میں، یہ اس پنجابی معاشرے کے اندر، اس مشرقی معاشرے کے اندر جہاں پر ہم اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ جگہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ایموشنل ہونا کوئی بری بات نہیں، برے صغیر کی ہر قوم ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم جب اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے سے جڑے بچے، ہمارے والدین، بہن بھائی، اور جس کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے، ہم بخوشی اس کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ساری زندگی گزارتے ہیں، ان کے خرچے جہاں تک اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ تو ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ سوچیں
کہ جی جوانی تو ہوتی اس لیے ہے، کوئی بات نہیں، یہی دن ہے، یہ کون سے بار بار آنے ہیں، ابھی ذمہ داری نہیں لینی، ابھی نہیں لینی. یقین کیجیے آپ پڑھائی کے بعد جیسے ہی اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جاتے ہیں وہاں پر آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. پھر آپ کو شادی کا کیا جا رہا ہوتا ہے گھر کی طرف سے، وہ بھی ماں اور بہنوں کے ارمان آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. شادی ہوتے ساتھ ہی جو ذمہ داریاں آپ پر پڑتی ہیں. میں نے اپنی زندگی کے اندر بچپن سے جوانی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اتنے بدلاؤ نہیں دیکھے جتنے شادی شدہ ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یا اللہ ان خرچوں کا، ان چیزوں کا، ان ذمہ داریوں کا تو بتایا ہی نہیں تھا ہمیں. تو بس یہ وہ کہتے تھے کہ جب مطلب پنجابی کی مثال ہے، مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ بھی یاد نہیں ہے، کہ جب ہم مطلب پاپا پاپا کہتے تھے، ٹھیک ہے، ابو ابو کہتے تھے تو بہت سکھی رہتے تھے، ٹھیک ہے. اور جب ابو ابو کہلوایا ہے تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ چلتا کیا ہے، کس بھاؤ بکتی ہے، کس طریقے سے باپ عید کے اوپر اپنے کپڑے چھوڑ کے بچوں کی ضروریات پہلے پوری کرتا ہے. عید تو بچوں کی ہوتی ہے. یہ بات کہیں نہ کہیں اگر مطلب یہ مجھے نہیں لگتا کسی امیر انسان کے ڈرائنگ روم میں یہ بات ہوتی ہوگی، کیونکہ امیروں کے بابوں کی بھی عید ہوتی ہے، امیروں کے نوجوانوں کی بھی عید ہوتی ہے، ان کے بچوں کی بھی عید ہوتی ہے، ان کی بیویوں کی بھی عید ہوتی ہے. ہاں، غریب کے گھر میں عید صرف بچوں کی ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ فرق ختم ہو جائے. کم از کم اگر یہ فرق ختم نہیں ہو سکتا، اگر یہ معاشرے کی حقیقت ہے، امیر غریب درجہ بندی ہونا لازمی ہے، تو پھر ایک چیز کا اختیار، اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی سوچ بدلیں، ہم اپنی کلاس بدل لیں. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں اور سوچتا ہوں، امیر ہونا یا نہ ہونا یہ دنیا کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے، آپ کا اپنے ساتھ کی ہوئی ایک جنگ ہے. اگر آپ اس کو جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور بہت پرسکون ہو کر اپنے ذہن کو ہر چیز سے صاف کر کے یہ ٹھان لیتے ہیں کہ آپ کو اپنی کلاس بدلنی ہے، آپ کو کرائے کے گھر سے 5 مرلہ سے 10 سے، بھائی یہ سب کوٹھیوں والے یقین کیجئے کبھی نہ کبھی کرائے کے گھروں پر تھے. ان کے باؤ اجداد نے، ان کے والدین نے، یا انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے، اللہ ان کو بھی مزید نوازے. یقین کیجئے حسد کرنا علاج نہیں ہے. حسد تو انسان تب کرے نا جب اللہ تعالیٰ نے میرے سے چھین کے آپ کو دینا ہو، آپ سے چھین کے مجھے دینا ہو. تو ہم ایک دوسرے سے سیکرٹ رکھیں، ہم کاروبار کے ایک دوسرے سے باتیں چھپائیں، ہم اچھی باتیں ایک دوسرے کرنے سے گریز کریں، نہیں اس کو نہیں بتانا. جب اللہ نے اپنے خزانوں میں سے دینا ہے، جب اللہ کے خزانے اتنے بے بہا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی جن کے لیے ہم اپنے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور ہم چاہت رکھتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں، جب اللہ نے اپنے خزانوں میں سے دینا ہے تو کیوں نہیں ہم مل کر کوشش کریں. اگر میری یہ بات کرنے سے آپ میں سے کوئی ایک بھی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کاروبار کرنا ہے اور یا پھر سیلف امپلائڈ ہونا ہے، بھائی غلامی سے نکلنا ہے، نوکری سے نکلنا ہے. نوکری غلامی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو مطلب ترقی نہیں کرنے دی جا رہی. غلامی سب سے بڑی تو یہی ہے نا کہ بھائی آپ کو 50,000 کی لائن لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے اس میں گزارا کرنا ہے، اس سے زیادہ کی آپ ڈیمانڈ کریں گے آپ نکال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس غلامی سے نکلنا ہے کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے اس مہینے آپ کو 2 لاکھ کمانا ہے، آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہے، دنیا کے اندر اپرچونٹیز ہیں اور آپ اپرچونٹسٹ ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو حق ہے کہ آپ یہ نوکری چھوڑ کے اپنی زندگی کے اندر اپنے سکلز استعمال کرتے ہوئے دن رات محنت کریں. اپنی نیند کم کر کے اگر آپ پیسہ کما سکتے ہیں، کمانا ہے یا نہ کمانا آپ کی چوائس ہے. آپ جو چوائس لینا چاہتے ہیں آپ کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کو رات کو 8 بجے سو کر صبح اٹھنا ہوتا ہے. آپ بہت سی چیزیں کھو دیتے ہیں جن میں سے اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا وہ قیمتی وقت ہے، یا خاص طور پہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور باپ بیچارہ 8 سے 5 والی جاب کر رہا ہوتا ہے، سارا دن کی وہ مطلب جو شرارتیں بچوں کی اور یہ بچپنے کی سب چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے عوض آپ کو چند پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نچوڑا جا رہا ہوتا ہے. جب وقت آتا ہے، جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے، جب اتنے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، پھر بچے اس لائن کے اندر لگے ہوتے ہیں، وہ کولو کا بیل ہوتا ہے نا، پھر آپ کو وہاں سے نکال کر آپ کے بچے کو وہاں پر جو دیا جاتا ہے، پھر آپ کی بزرگی، آپ کا بڑھاپا دیکھنے کے لیے آپ کے بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو کائنڈلی یہ جو منی ٹائم سائیکل ہے نا، اس میں سے ہمیں باہر نکلنا ہے، تاکہ میں تو یہ یقین کریں مجھے جھرجھری آ جائے گی کہ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ جی میرے ہمسایوں میں، میرے دور دور کے رشتہ دار تو دور کے بعد، میرے جس کو میں نہیں جانتا، کوئی مسلم امت میں سے کسی ماں کو اپنا بچہ اس کام پر لگانا پڑے، یوں استاد جی کے بعد بھیجنا پڑے کہ یہ سیکھے گا، کوئی 1000-1500 آئے گا، کیا اوقات ہے 1000-1500 کی جو شاید یہ بچہ اپنے استاد سے لے کر جاتا ہوگا، جو ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جی یہ دیکھنے کے بعد میں مایوس ہو گیا ہوں یا پھر ہم میں سے کسی کو مایوس ہو جانا چاہیے. لاسٹ کے پر اختتام بھی ویڈیو کے ایک شیئر کے پر کروں گا، بے بسی کو شعور آنے دو.
شعور اسی طریقے سے آنا ہے جس طریقے سے میں بول رہا ہوں. شاید کہ میری بات میں اثر نہ ہو، لیکن شاید کہ میری بات اس بندے کے کان تک پہنچ جائے جس کی بات میں اثر ہو، اور یہ پیغام وہ آگے پہنچا رہا ہوں. بے بسی کو شعور آنے دو، رہنما بھی اسی سے نکلیں گے. امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لازمی کر لیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.